کہنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی پیر صاحب نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی مولوی صاحب نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ کہ ليلة القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ 1000 مہینے کتنے سال کے ہوں گے پھر، اور 1000 مہینے کتنے دن کے ہوں گے پھر، گویا ایک رات میں ہم نے عبادت کر دی، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی تو گویا کہ ہمارے اتنے اتنے اعمال بن گئے، ہمارے پلڑے میں اتنے اتنے اعمال آ گئے۔ اس سے پہلے والی رات جو پرسوں گزر چکی ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا تھا؟ اس رات میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی تلافی کرانی تھی۔ پورے سال بھر انسان بھاگتا ہے، پورے سال بھر انسان دوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز کی طلب ہے، یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے، یا اللہ میں بیمار ہوں، یا اللہ گھر میں پریشانی ہے، یا اللہ رزق کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، مجھے ان سے چھٹکارا دے۔ لیکن جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی طلب کرنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بیمار جسے میں شفا بخشوں، ہے کوئی مصیبت والا جس کی مصیبت میں دور کروں۔ اور ایک انسان جسے اس رات کی خبر نہیں ہے، ایک انسان جسے اس رات کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ اس رات میں بھی سوتا ہے، اس رات میں بھی وہ دوسرے راتوں کی طرح وہ چھرے اڑاتا ہے، اس رات سے بھی وہ غافل ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دیکھا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے اس دربار میں لاتا ہے، اس رات میں اپنے اس گھر میں لاتا ہے، گویا وہ خود نہیں آتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے اور ایک مہلت دیتا ہے کہ شاید اگلی یہ رات آپ کو نصیب نہ ہو، لہٰذا آج تمہیں موقع ہے، شاید اس آج رات کی وجہ سے تم بدل جاؤ، آج تمہیں موقع ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ راتوں رات ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ بہت ہی کمینے، گھٹیا، بدترین انسان آپ دیکھو گے جس سے لوگ ملاقات کرنا چاہیے، جسے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر سڑک سے راستے سے وہ آ جائے تو لوگ اپنا راستہ بدل دیں گے کہ یہ برا آدمی ہے، یہ ایسی باتیں کہے گا، ویسی باتیں کہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا انعام دیتے ہیں، کبھی ایسی کوئی مہلت دیتے ہیں، ایسی توفیق دیتے ہیں کہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہی شخص کچھ دن پہلے ایسا تھا کہ لوگ اسے نفرت کرتے تھے، اور آج وہی شخص ہے کہ جسے لوگ دیکھتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کروں، میں اس سے ملوں، اس سے دعا کراؤں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت نیک، بہت ہی ایماندار، بہت ہی اچھے نماز گزار، تہجد گزار ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر، کسی نعمت پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، یا کسی نعمت پر وہ اتراتے ہیں، کسی نعمت پر وہ تکبر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے تکبر دکھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چھینتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ اسے ملتے تھے، لوگ خوش تھے، والدین خوش تھے، اللہ نے مجھے بہت اچھی اولاد دی ہے، یا اللہ ایسی اولاد ہر کسی کو بھیجے۔ اور کچھ وقت کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں کہ ایسی اولاد دیکھنے سے پہلے ہمیں موت ہی کیوں نہ آ گئی۔ یہ کب تھا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، لیکن اس شخص نے، اس انسان نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساروں کو دے کے آزماتے ہیں، اور بہت ساروں سے چھین کے آزماتے ہیں، نہ دے کے آزماتے ہیں کہ کیا جب میں نے اسے دیا تھا اس نے میرا کتنا شکر ادا کیا، اس نے مجھے کتنا یاد کیا، آج میں نے جب اس سے چھینا ہے تو یہ کس کے پیچھے بھاگے گا، یہ کس سے مانگے گا، یہ کس سے اپنی آوازاری کرے گا۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ایک عام سی بات ہے، کیا ہمارے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہماری نماز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہماری زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا ہمارے صدقات سے، ہماری نوافل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ اور یقین نہیں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اگر کریں گے تو ہم دنیاوی زندگی میں کامیاب اور اخروی میں بھی کامیاب، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا گھاٹا ہے، ہم یہاں بھی ناکام اور وہاں بھی ناکام۔